اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 23، آیت نمبر 183 to 188۔ ہم نے الحمدللہ 5 آیتیں آئی تھنک مکمل کر لی تھی۔ ہم پہلے ایک مرتبہ اس کا ریویژن کر لیتے ہیں ساری آیتوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 183۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے یعنی فرض کر دیا گیا ہے تم پر۔ جب بھی کتب علی آئے گا تو اس کا مطلب ہم ترجمہ کریں گے فرض کر دینا، ٹھیک ہے۔ کتب علی لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا ہے تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کہ کتب علی الذین فرض کر دیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ آیت نمبر 183، ایام معدودات۔ اب وہ روزے کتنے ہیں؟ الصیام ایام معدودات، معدودات گنتی کے چند دن، نمبرڈ ڈیز، ٹھیک ہے۔ اور معدودات یعنی 1 سے لے کر 9 تک جو گنتی ہوتی ہے اس کو معدودات میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کبھی بھی 10 کے آگے گنتی نہیں جاتی ہے۔ تو یہاں پر 3 روزوں کی بات ہو رہی ہے جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں۔ پھر فمن کانا منکم، پھر من جو کانا ہو منکم تم میں سے، پھر جو ہو تم میں سے، مریضن او علی سفرن مریض یا سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ وہ سب طاقت رکھتے ہیں، وہ اس کی یعنی روزہ رکھنے کی، فدیۃ طعام مسکینی، پھر فدیہ دے دے مسکین کو کھانا کھلا کر، مسکین کو کھانا کھلا دے فدیہ میں۔ پھر فمن تطوع خیرن، پھر من جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا خیر لہو، پھر ہوا وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، پھر وہ بہتر ہے نیکی اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم سب روزہ رکھ لو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم ہو علم رکھتے، تم سب جانتے ہو۔ گنتی کے چند دن، پھر جو ہو تم میں سے مریض یا سفر پر تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، اور ان لوگوں پر وہ سب جو طاقت رکھتے ہیں اس کی یعنی روزہ رکھنے کی، تو فدیہ دے دیں مسکین کو کھانا، ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ کہ تم سب روزہ رکھ لو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ آیت نمبر 185، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے جو جس میں نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا اس میں قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت میں سے، اور فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہیدہ منکم پھر جو گواہ ہو تم میں سے، پھر جو موجود ہو تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، شہر الشہر ہے یعنی رمضان کے مہینے میں، فل یصم ہوں پھر چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے اس میں یعنی اس رمضان میں۔ ومن کانا مریدن او علی سفرن اور جو ہو مریض یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، یرید اللہ بکم الیسر چاہتا ہے اللہ، ارادہ کرتا ہے یعنی چاہتا ہے اللہ تم سے آسانی، تم پر آسانی کرنا، اور ولا یرید بکم العسر اور نہیں وہ چاہتا تم پر مشکل یا تنگی کرنا، وَلِتُكْمِلُوا اور اس لیے اور تاکہ تم سب مکمل کر لو، کامل کر لو، مکمل کر لو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اور اس لیے اور تاکہ تم سب بڑائی کبریائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اس پر کہ جو ہدایت دے دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ، تم واؤن سب شکر گزار ہو جاؤ۔ آیت 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور اذا جب سأل سوال کریں کا آپ سے، اور جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے،
عنی میرے بارے میں، عن بارے میں، نی میرے بارے میں، فإنی قریب، پھر انی بے شک میں، قریب بہت قریب ہوں. اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت کا یعنی پکار کا، داعی پکارنے والے کی، میں جواب دیتا ہوں پکار کا پکارنے والے کی، میں جواب دیتا ہوں دعا کا دعا کرنے والے کی. اذا دعانی جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ پکارتا ہے مجھے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر لام سکون کے ساتھ ہے، لام ساکن، پھر چاہیے کہ وہ سب استجاب یعنی جواب دے میرا، مجھے بھی جواب دے. پھر چاہیے کہ وہ سب جواب دے میرے لیے یا مجھے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ سب ایمان لائیں مجھ پر، یقین کریں مجھ پر. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سب رشد و ہدایت پا جائیں. چلے ہم آج کی انشاءاللہ آیت اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کریں گے 187. آپ لوگ اپنی اسکرین زوم کر لیں اگر آپ کو ویزیبل نہیں ہے تو. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. احل، احل اس کا روٹ ورڈ ہے لام لام، حلال کرنا. ٹھیک ہے، لام لام یعنی حلال کرنا. لیکن یہاں پر دیکھیں احلہ ہے، پہلے پر پیش آ رہا ہے، فرسٹ لیٹر پر، ماضی ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس میں ہمیشہ پیش اور زیر کا کمبینیشن ہمیشہ مجہول ہوتا ہے. مجہول یعنی پیسو، ہمیشہ پیسو ہوگا. پیش اور زیر کا کمبینیشن، پہلے لیٹر پر پیش اور سیکنڈ لیٹر کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہوگا تو ہم اسے مجہول پڑھیں گے. یعنی اب ہم یہ اس میں احلہ نہیں ہے نا، یہ احلہ ہے، پہلے پہ پیش اور دوسرے پہ زیر، تو اب ہم ترجمہ کریں گے حلال کر دیا گیا. ادروائز ہم پڑھتے اس نے حلال کیا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اب پڑھا جائے گا حلال کر دیا گیا. لا جو ہے حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لا یعنی لیے. کم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، کم یعنی تم سب، یو آل، اور یو آل. احلہ حلال کر دیا گیا، مطلب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال کر دیا، لا لیے، کم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. لیلۃ الصیام، لیلہ یعنی رات، لام یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لیل یہ اسم ہے، لیلہ رات، الصیامی سیام، سواد واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سوم اس کا سنگولر ہے. سوم کا پلورل ہے یعنی جمع ہے سیام، تو روزے. ٹھیک ہے، روزہ کہیں گے تو سوم اور روزے کہیں گے تو سیام. حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیامی، رات میں روزوں کی یعنی رمضان روزوں کی راتوں میں. الرفسا، رفسا اس کا روٹ ورڈ ہے، رفس کہا جاتا ہے جمع انٹر کورس. ٹھیک ہے، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رات میں روزوں کی. رفسا اپروچ کرنا مطلب اپنی بیویوں کی طرف جانا. رفسا جمع، الا طرف، ٹورڈ. اب الا جو ہے حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، الا ٹو یا ٹورڈ، اس کا ترجمہ ہوگا تک. ٹھیک ہے، طرف یا تک. نسائکم، نساء امرأتن کا پلورل ہے نساء. امرأہ یعنی ایک عورت، نساء یا اس کا پلورل ہے عورتیں. ٹھیک ہے، کم تمہاری عورتوں کی طرف، تمہاری بیویوں کی طرف، عورتیں یعنی بیویاں. ٹھیک ہے، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں جمع کرنا، الا نسائکم تمہاری عورتوں کی طرف، تمہاری عورتوں سے. ہننا، اچھا نساء کا روٹ ورڈ ہے نون سین واو، نساء یعنی عورتیں، ویمن. ہننا، ہننا یہ دیکھیں ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے. ہننا کا مطلب ہوتا ہے دے آل، فیمیلز، وہ سب عورتیں. ہننا وہ سب. لباسن، لام با سین اس کا روٹ ورڈ ہے لباس، یہ اس میں ناؤن ہے. لباس یعنی someone is writing on the board.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہننا دے آل، وہ سب عورتیں. ہننا ہمیشہ عورتوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم آتا ہے مردوں کے لیے. تو ہم کتنی مرتبہ پڑھ چکے ہیں؟ وہ سب مردوں کے لیے ہوتا ہے پلورل، اور ہننا اسی کا فیمینن ہے، مؤنث ہے. ہننا یعنی وہ سب لیکن عورتوں کے لیے، اور ہم وہ سب مردوں کے لیے. اچھا، ہننا وہ سب عورتیں، لباسن لباس ہیں، لام با سین اس کا روٹ ورڈ ہے، لباس ہے، گارمنٹس ہے. لکم لا حرف جر، کم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. لکم تمہارے لیے یا تمہاری، وہ سب لباس ہے تمہارے لیے. وہ انتم و اور حرف عطف ہے، کنجنکشن و یعنی اور. انتم ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ڈیٹیچ مطلب یہ کسی سے جڑ کے نہیں آتا، انتم ایسا ہی دکھائی دیتا ہے. تو انتم یہاں پر ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل، منفصل کا مطلب ہی ہوتا ہے ڈیٹیچ، ٹھیک ہے. وہ اور انتم تم سب، یو آل، ٹھیک ہے. لباسن لہن، لباسن لباس ہو، لہن لا حرف جر ہے، لا لیے، ہننا دے آل یعنی ان سب عورتوں کے لیے. تم سب لباس ہو ان سب عورتوں کے لیے. ہننا لباس لکم وہ سب عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے. وانتم لباس لہن اور تم سب لباس ہو ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے. دیکھیں ہم اب یہاں سے کرتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون. علما جان لیا، ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے آپ لوگوں کو یہ تینوں، جب آیت نمبر 102 آئی تھی سلیمان علیہ السلام کا، تو وہاں پر 3 ورڈز آئے تھے، علما، تعلما اور علما. علما از ٹو نو، جاننا. علما کا مطلب ہوگا ٹو نو یا جاننا، ٹھیک ہے. اور علما کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیچ یعنی سکھانا، پڑھانا، سکھانا، ٹو ٹیچ. علما شد کے ساتھ ہے، علما سکھانا، علما جاننا، ٹو نو. اور تعلما کا مطلب ہوتا ہے ٹو لرن، سیکھنا، ٹھیک ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ حدیث بھی ہمیں اس کے ذریعے سے یاد ہو جاتی ہے. خیرکم تم میں بہتر، تم میں خیر والے لوگ وہ ہیں. خیرکم من جو، تعلما جو سکھاتے ہیں. تعلما کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، ٹو ٹیچ. جو سوری تعلما کا مطلب ہوتا ہے ٹو لرن، سیکھنا. خیرکم تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، من جو تعلما سیکھتے ہیں، القرآن قرآن کو، و اور علما سکھاتے ہیں، اس کو. یعنی جو تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اسے سیکھتے ہیں قرآن کریم کو اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو یعنی قرآن کی درس و تدریس، سیکھنا سکھانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ہم نے صرف آپ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ایک مرتبہ ہم لکھ دیتے ہیں اس حدیث کو، اور یہ بھی آپ حدیث یاد کر لیں انشاءاللہ، لرن کر لیں. اٹس ویری سمپل. خیرکم من تعلم قرآن و علمہ، ٹھیک ہے. تو اب دیکھ لیتے ہیں اس کا ایک مرتبہ ترجمہ. اور خیر سوری رب کر دیا ہم نے. خیر مطلب بہتر، ٹھیک ہے. خیر یعنی بہتر، کم تم میں سے، تم میں سے بہتر. یو آل آ گیا تھا نا ابھی ہم نے دیکھا، لکم تمہارے لیے، تم میں بہتر، تم میں سب سے خیر والے لوگ. خیرکم تم میں بہترین، من وہ ہیں جو، من یعنی جو، تعلمہ سیکھتے ہیں، تعلمہ سیکھنا، ٹو لرن سیکھتے ہیں، القرآن قرآن، و اور علمہ سکھاتے ہیں، اس کو، اس قرآن کو دوسروں کو پھر سکھاتے ہیں. پہلے سیکھتے ہیں پھر سکھاتے ہیں. خیرکم تم میں بہترین، من وہ ہیں جو تعلمہ سیکھتے ہیں، القرآن قرآن، و اور علمہ سکھاتے ہیں اس کو. تو یہ حدیث ہے انشاءاللہ. اس حدیث کو، چھوٹی سی حدیث ہے، اس کو لرن کر لیں عربک میں، ٹھیک ہے. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں.
Shall I rub the board? ये सही हदीस है, ये आई थिंक मुस्लिम की है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग? आलिमा, आलिमा जान लिया, टू नो, है ना? जानता है अल्लाहु अल्लाह, अन्नकुम अन्ना के, कुम यू ऑल, ठीक है, तुम सब। अन्ना और इन्ना में फर्क है, इन्ना यानी बेशक, अन्ना यानी के, दैट। अलिमा जान लिया अल्लाहु अल्लाह ने, अन्नकुम अन्ना के, कुम तुम सब, तुम कुंतुम में काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है कुना यानी टू बी, ठीक है, होना। कुन थे। अच्छा, कुन का है ना तर्जुमा जो होता है, काना का तर्जुमा हमेशा अलग अलग आएगा। जैसी भी आयत का कॉन्टेक्स्ट होगा, जैसे भी हमें मतलब उसका बैकग्राउंड मिलेगा, वैसे हिसाब से काना का तर्जुमा कभी है हो जाएगा, कभी थे हो जाएगा, कभी होना हो जाएगा, ठीक है। कुन थे, तुम सब। तो यहाँ पर कुन तुम थे, ये तुम जो है देखें अटैच प्रोनाउन है, और अंतुम जो है डिटैच प्रोनाउन है। डिटैच क्यों है? बिकॉज ये जो है ये किसी से जुड़कर नहीं आता, ये अंतुम के ही शेप में आपको दिखाई देगा, लेकिन ये जो तुम है तो ये यहाँ पर अटैच होकर आ रहा है। कुन तुम थे, सॉरी ये वर्ब है, पास्ट टेंस है, ठीक है, फेले माजी है। कुन तुम थे, तख्तानूना, ख वाव नून इसका रूट वर्ड है, ख वाव नून, ता यतान का ता है, ता यानी तुम, ऊना प्लूरल है, जमा है, ऊना मतलब सब, तुम सब। ये हमने यहाँ पर वो गलत कह दिया, ये तुम जो है अटैच प्रोनाउन नहीं है, कुम अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, तुम नहीं है, ठीक है। ये फेले माजी है, पास्ट टेंस है, ठीक है। तख्तानूना, ता यतान का ता है, ता यानी तुम, ठीक है। यतान यानी क्या? या ता अलिफ नून, या यानी वो, ता यानी तुम, अलिफ यानी मैं, और नून यानी हम। या वो, ता तुम, अलिफ मैं, नून हम, और ता का समटाइम्स तर्जुमा होगा वो, ठीक है, हमेशा नहीं होगा, अक्सर तौर पर ता का तर्जुमा तुम होगा। तो ये यतान का ता है, मतलब ता का तर्जुमा तुम होने वाला है यहाँ पर, ता यानी तुम। ऊना हमेशा प्लूरल के लिए आएगा, जमा के लिए ता तुम, ऊना यानी सब। और ख वाव नून इसका रूट वर्ड है, ख वाव नून, वो जो ता है वो एडिशनल लेटर है। तो बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होंगे, बहुत सारे फेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एडिशनल लेटर्स होते हैं, तो उसका हमने तर्जुमा नहीं करना होता, जो एडिशनल लेटर होते हैं वो असल में क्या होता है ना कि दूसरे लफ्जों से अलग करने के लिए कुछ एडिशनल लेटर लगा दिए जाते हैं, ताकि वो किसी और वर्ड से मैच ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ता का तर्जुमा हम नहीं करेंगे, ख वाव नून इसका रूट वर्ड है। और अब आप पूछेंगे कि वाव तो दिखाई नहीं दे रहा, तो वाव इज वीक लेटर, है ना, अलिफ वाव या वीक लेटर है। वीक लेटर यानी हरफे इल्लत, इल्लत यानी इल्लत, अलील आपने सुना होगा, अलील का मतलब होता है बीमार। तो ये ऐसे बीमार लेटर्स हैं कि एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करते रहते हैं, कभी ये इसकी जगह आ जाएगा, कभी ये इसकी जगह हो जाएगा, कभी यूं होगा। तो ऐसे उसी उसी तरह ख वाव नून, तो वाव था लेकिन वहां पर अलिफ आ गया, है ना। तो इस तरह से ये अपनी जगह को तब्दील कर लेते हैं, और कभी कभी पूरी तरह से हट जाते हैं, पूरी तरह से गायब हो जाते हैं वर्ड में से, ठीक है। तो तख्तानूना, ता तुम, वाव नून सब, ख वाव नून रूट वर्ड है इसका, तुम सब खयानत करते थे। अनफुसकुम, अनफुसा, अनफुस जो है नफ्स का प्लूरल है, नफ्स यानी जान, अनफुस जाने, और नून फासीन इसका रूट वर्ड है जाने, कुम तुम्हारी, तुम्हारी जानों के तई, के तुम के तुम थे, तुम सब खयानत कर रहे थे, तुम्हारी नफ्सों से, तुम्हारी जानों से, अपने आप से। पताबा अलैकुम, फिर, सो देन, ये भी कंजंक्शन है, हरफ आतफ है, फ यानी फिर, ठीक है, पस जिसको अच्छी उर्दू में पस कहा जाता है फिर को, देन। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है ताबा अला, तो अब ये इससे पहले कई मर्तबा आ चुका है ताबा अला, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ताबा अला इसका मतलब होता है, जब भी ताबा अला इस तरह से कोई वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा रब ने रुजू किया, रब ने तौबा कबूल की,
اور تابا الا آئے گا. ٹھیک ہے, تابا پلس الا, تو اس کا مطلب ہو جائے گا رب نے توبہ قبول کی. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے تابا الا, الف اور عین کا فرق ہے, اس کا مطلب ہے بندے نے توبہ کی, یہ بندے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو جب بندہ توبہ کرے گا تو تابا الا یعنی بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا, بندے نے اللہ کی طرف اپروچ کیا, بندے نے اللہ کی طرف ہاتھ پھیلایا, بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا یا توبہ کی. اور تابا الا آئے گا تو رب نے کیا کیا اس پر, یعنی اس کی طرف نظر کیا, رب نے اس کی طرف رجوع کیا, رب نے بندے کی توبہ قبول کی. تو تابا الا فتابا علیکم, پھر تابا الا توبہ قبول کی, تم سب کی, وعفا اور عین فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے عفو یعنی درگزر کرنا. ہم دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم انک عفو تحب العفو, تو عفو یعنی درگزر کرنا. ٹھیک ہے, اور عفا درگزر کیا, عن سے, تم سے درگزر کیا, یعنی تمہاری اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس پہ پکڑ نہیں کی, تم سے. فالآن پھر دین سو, پھر الآن, الآن کا مطلب ہوتا ہے ناؤ, اب. ٹھیک ہے, الآن اب, باشروہن, شین را اس کا روٹ ورڈ ہے باشرو یعنی جمع کرو یا پھر مباشرت کرو. ہننا, یہ یہاں پر دیکھیں باشروہن میں ہننا اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, اور یہاں پر ہننا جو ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر منفصل ہے. تو یہ اس میں کیا فرق ہے, دونوں تو ہننا ہی لکھے ہوئے ہیں, وہ تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایک کو الگ سے لکھا جاتا ہے, کسی ورڈ سے اٹیچ نہیں کیا جاتا, اور ایک ہے جس کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے, کسی نہ کسی ورڈ سے اٹیچ کر دیا جاتا ہے, اس لیے اس کو اٹیچ, اس کو ڈیٹیچ, یعنی اس کو متصل اٹیچ اور اس کو منفصل ڈیٹیچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, باشرو ہننا مباشرت کرو, ہننا ان سے. ٹھیک ہے, وابتغوا اور ابتغوا, واو الف آ گیا, واو الف ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اس سے پہلے واو نون آیا, اب آ رہا ہے واو الف, یہ دونوں ہی کیا کریں گے, جمع کے سیگے ہیں, جمع بتائیں گے. وابتغوا بغین, یا اس کا روٹ ورڈ ہے بغین یا, وابتغوا اور تلاش کرو, اینڈ سیک, تلاش کرو. اور ابتغوا یہ حکم ہے, یعنی کمانڈ ہے, امپیریٹو ہے, پوزیٹیو امپیریٹو یعنی کہ افرمیٹو ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ حکم امر ہے. ٹھیک ہے, امپیریٹو, اور ایک ہوتا ہے نیگیٹو امپیریٹو جس میں کام سے روکا جاتا ہے, حکم نہیں, یہاں پر کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو حکم امر کا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, حکم امر ہے یعنی کہ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کیا حکم دیا جا رہا ہے, وابتغوا, واو الف تم سب, واو الف یعنی سب. اب آپ لوگ سوال کریں گے تم کہاں لکھا ہوا ہے, تو تم کبھی بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا, کسی بھی کمانڈ میں تم لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا, چاہے وہ روکنا ہو, حکم نہیں ہو, امپیریٹو ہو یا نیگیٹو امپیریٹو ہو, حکم امر ہو یا حکم نہیں ہو. جب بھی آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو وہ شخص سامنے موجود ہوتا ہے, تو اپنے آپ ہی انسان کے منہ سے تم نکل آتا ہے کہ تم یہ کر لو, تم وہ کر لو, لیکن اس کے اندر تم لکھا نہیں جاتا. عربی زبان میں وہ تم, اٹ از امپلائڈ نا, کہ وہ جب سامنے والے کو کمانڈ کیا جا رہا ہے تو تم خود بخود آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ واو الف تم, واو یعنی اور, واو الف تم سب, ابتغوا تلاش کرو, چاہو تلاش کرو, باغین یا اس کا روٹ ورڈ ہے ماں جو, کتب, کتب اللہ لکم, کتبہ لکھ دیا ہے, کاف تابا روٹ ورڈ ہے اس کا, کتبہ لکھ دیا, اللہ اللہ نے, لا حرف جر, کم اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل, لا لیے تم سب کے, جو لکھ دیا ہے اللہ نے تم سب کے لیے, وکلو, اب یہاں پر دیکھیں پھر سے حکم امر آ رہا ہے یعنی کمانڈ آ رہا ہے, اور کلو, حمزہ کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے, اکلا, حمزہ کاف لام روٹ ورڈ ہے لیکن الف یہاں سے غائب ہو گیا, بیکاز الف جو ہے حرف علت ہے یعنی ویک لیٹر ہے, تو یہاں پر الف پوری طرح سے ہٹی گیا, غائب ہو گیا. اور واو الف تم سب, کلو کھاؤ,
اور تم سب کھاؤ، وشربو و اور، شین را با روٹ ورڈ ہے اس کا یعنی پینا، ٹھیک ہے. اکلا مطلب کھانا، شریبا مطلب اکلا ہی ایٹ، شریبا ہی ڈرینک. تو عقل کھانا، شرب پینا، کھاؤ اور شریبو شین رابا روٹ ورڈ ہے، وشربو و اور، اشربو واو الف یعنی تم سب، شربا پیو، شریبا سوری پیو، اور تم سب کھاؤ اور تم سب پیو، حتی حتی یعنی یہاں تک کے، انٹل، یتبینہ یا تبینہ، یہاں پر روٹ ورڈ ہے با یا نون، ٹھیک ہے. با یا نون بیان کرنا یعنی کسی چیز کو کلیئر کر دینا، ظاہر کر دینا، واضح کرنا. اور تم سب کھاؤ اور تم سب پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، لکم لا لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے، الخیط الابید، الخیط خو یا تو اس کا روٹ ورڈ ہے خو یا تو، خیط کہا جاتا ہے دھاگے کو، دھاگے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ابھی ہم ترجمہ کریں گے دھاری، ٹھیک ہے، دھاگا یا دھاری، ون اینڈ دا سیم، دھاگا، تھریڈ. الابید، ابید با یا ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، بید کہا جاتا ہے وائٹ کو، ہم کہتے ہیں نا بیدا، وائٹ کلر کا ہوتا ہے نا ایگ جو ہوتا ہے اس کو بیدا اسی لیے کہا جاتا ہے. اچھا، ابید سفید، خیط دھاگا، سفید دھاگا، حتی یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید سفید دھاگا، سفید دھاری، من سے، من حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، من یعنی سے، الخیط خیط یعنی دھاگا، دھاری، دوبارہ سے وہی ورڈ آ گیا، دھارا، دھاگے سے، الاسود، اسود یعنی کالا، حجر اسود ہے نا، اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا، ابید یعنی اسی کا اپوزٹ ہے، ابید سفید، اسود کالا. سفید دھاگا کالے دھاگے سے، اور من حرف جر ہے اس لیے ہم آگے کا ورڈ پہلے پڑھیں گے، من بعد میں پڑھیں گے. من الفجری، من سے، الفجری فجر کے وقت، فجر میں، فا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے، فجر میں. ثم پھر، اتمو، اتمو تمام کرو، واو الف تم سب، اور یہ تمام، اتمو بھی کیا ہے، میں امر ہے، کمانڈ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہے ہیں، اتمو، تامیم میم تمام کرو، پورا کرو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے تامیم میم، کمپلیٹ کرو، اتمو اور تم سب کمپلیٹ کرو، الصیامہ، الصیامہ سواد واو میم روٹ ورڈ ہے، الصیام یعنی روزے، اللیل، الا تک، ٹو یا ٹوورڈ، الا تک، اللیل رات، رات تک، تم سب تمام کرو یا پورے کرو روزے رات تک. ولا آیت ابھی کنٹینیو ہے 187، ولا و اور، لا نہیں، کافی طویل ہے یہ آیت، تو انشاءاللہ ہم یہیں اسی کو ہی کریں گے انشاءاللہ، زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے، یہ پہلے اچھی طرح سے ہم کر لیں. و اور، لا نہیں، اور نہیں، تباشروہن، تا تم، یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، اونا آ گیا، اونا آ گیا یا او آ جاتا ہے، واو الف یا واو نون آ جاتا ہے تو پلورل ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ یہ ہننا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہو گیا، اسی لیے واو اور واو کے ساتھ الف یا نون نہیں آ رہا. تو واو کس چیز کو انڈیکیٹ کرے گا، پلورل کو، جمع کو. تا تم، واو سب، باشر، باشرہ روٹ ورڈ ہے اس کا، باشر یعنی مباشرت کرو، جمع کرو، ہننا ان سے، ان عورتوں سے، وانتم عاکفون، و اور، انتم تم سب، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل، اور تم سب، عاکفون عین کاف فا، اس کا روٹ ورڈ ہے عین کاف فا، عقف یعنی اعتکاف کرنا، اور تم سب عاکفون، عاکف ہو یعنی، عاکف دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں فاعل، فاعل یعنی کام کرنے والا، رائٹ، قاتل قتل کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، ویسے عاکف اعتکاف کرنے والا. تو اعتکاف اونا، اور تم سب اگر اعتکاف کرنے والے ہو، اور تم سب عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المسجدی، فی میں، المسجدی مسجد میں،
سین جا جیم دال، اس کا روٹ ورڈ ہے سجدہ، مسجد میں. تلکا حدود اللہ، تلکا یہ سب. تلکا ایکچولی میں ترجمہ ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پر یہ کا ترجمہ لیا جائے گا جب بھی کسی بھی مطلب بات میں ایمفیسس کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے دور والا، دس کی بجائے دیٹ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر دوسرا ریزن ہے، یہاں پر ریزن یہ ہے کہ یہاں پر حد کا پلورل حدود آ رہا ہے. حد مطلب لمٹ اور حدود لمٹس، لمٹ ہے نا، تو پلورل ہو گیا. تو جب بھی کوئی پلورل اونا اینا کے بغیر بن جاتا ہے نا، یا آتون آتین کے بغیر، تو اس کو کہتے ہیں ٹوٹنے والا پلورل. ٹوٹنا ہے جمع مکسر کہا جاتا ہے. اب ایسے جو جمع بنتے ہیں جن کے آخر میں، کیونکہ دیکھیں ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، اونا آ رہا ہے، اینا آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جمع کی پہچان ہے، یہ جمع ہے. لیکن جب یہ حدود میں اونا اینا نہیں آ رہا، تو ایسے پلورل جس کے اندر اونا اینا نہیں آتا، تو ان کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ والے فیمنن کے سیگے استعمال کرتے ہیں. دل کا یہ حدود اللہ، حدود حد ہیں، اللہ اللہ کی، یہ اللہ کی حدیں ہیں. دل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، پھر لا نہیں، حرف نفی، ٹھیک ہے، نیگیٹو پارٹیکل ہے. فلا پھر نہیں، تقربوها تا تم آ گیا، یتان کا تا ہے، تا تم. واو نون، واو نون کی جگہ صرف واو آ رہا ہے، تا تم واو سب. قربا قریب جانا، قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے قربت یعنی قریب ہونا. قاف را با قریب جانا، ہا اس کے. اب یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ حدود کی طرف جا رہی ہے، اس کے یعنی ان حدوں کے، ان حدوں کے قریب بھی مت بھٹکنا، ان حدوں کے پاس بھی نہ جانا. کذالکا، کذالکا اسی طرح، کذالکا اسی طرح، اسی طرح یبین اللہ، یبین بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے. با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے اللہ، اللہ اللہ بیان کرتا ہے، اللہ واضح کرتا ہے. آیاتی ہی، آیت کا پلورل ہے آیات ہی، اس کی یعنی اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل آ گیا. اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ اپنی آیتوں کو، للناسی لیے، الناسی لوگ، حمزہ نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے لوگوں کے لیے. لعلہم، لعل شاید کے، تاکہ، ہم وہ سب، لعلہم تاکہ وہ سب، یتقون یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا پلورل ہے، اونا یعنی سب. واو قاف یا، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے وقایا یعنی پرہیزگاری کرنا، تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم سب تقوی والے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، چلے اب ہم اس کو تھوڑے ٹکڑے ٹکڑے میں کرتے ہیں انشاءاللہ، بیکاز کافی طویل ہے یہ آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام رفثا الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے راتوں میں رمضان کی، یا رمضان کی راتوں میں، رمضان کی رات میں، رفثا جمع کرنا تمہاری عورتوں کی طرف یعنی تمہاری عورتوں سے. ہننا وہ سب، یعنی وہ سب عورتیں، لباس لباس ہیں، ان لکم تمہارے لیے، و انتم اور تم سب، لباسن لباس ہو، لہنہ ان کے لیے. اب یہاں پر یہاں تک لے لیتے ہیں، اس کو پوری بات مکمل کرتے ہیں. علمہ جان لیا اللہ اللہ نے، انکم جانتا ہے اللہ یا جان لیا اللہ نے، انکم کہ تم سب، تختاتون تم سب خطا خیانت کر رہے تھے تمہاری نفسوں سے، اپنی جانوں سے. پھر توبہ قبول کی تمہاری، پھر توبہ قبول کی تمہاری، یا تمہاری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہوا اور درگزر کر دیا تم سے. فالآن پھر اب، باشروہن مباشرت کرو، جمع کرو، ہننا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، و اور ابتغوا تلاش کرو، ما جو کتب اللہ لکھ دیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں جمع کرنا تمہاری عورتوں سے. وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. جانتا ہے اللہ کہ تم
تھے، خیانت کر رہے تھے تمہاری نفسوں سے، پھر توبہ قبول کی تمہاری، تم سے درگزر کیا اور معاف کر دیا تم کو، پھر اب تم سب وہ پھر تم سب باشرو ہونا، مباشرت کرو ان سے، اور تلاش کرو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں تمہاری عورتوں کی طرف جمع کرنا۔ تو اصل میں ہوا کیا تھا معاملہ، یہاں پر جو خیانت کی بات آ رہی ہے کہ جو صحابہ اکرام تھے، جو شریعت تھی پچھلی شریعت، اس کے اندر روزہ جو تھا مختلف ہوتا تھا ہمارے روزوں کے مقابلے میں۔ یعنی ایسا تھا کہ عشاء کے بعد اگر کوئی شخص ہے جس نے روزہ کھول لیا مغرب کے بعد، اور پھر عشاء ہو جائے یا پھر نیند آ جائے، ٹھیک ہے، آفٹر افطار اگر نیند آ جائے یا پھر عشاء ہو جائے، یہ دونوں الگ الگ وہ ہے کہ مطلب یہ دونوں چیزیں وہاں پر رواج میں چل رہی تھی کہ عشاء ہو جائے یا پھر ایک انسان کو نیند آ جائے تو نیند کے بعد فوراً سے دوسرا روزہ لگ جائے گا، اور عشاء کے بعد فوراً دوسرا روزہ لگ جائے گا، یعنی راتوں میں افطار نہیں ہوتا تھا، راتوں میں بھی روزہ ہوا کرتا تھا، یعنی 24 آورس کا روزہ ہو جاتا تھا آلموسٹ، یعنی اگر دیکھا جائے تو 1-2 گھنٹے نکالیں 23 یا 22 گھنٹے ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے تمہاری عورتوں کی طرف جانا۔ اب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام ایک گلٹ لے کر، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی طبیعت مائل ہو جاتی راتوں میں اپنی بیویوں کی طرف، اور پھر وہ جمع کر لیتے، اور پھر دل میں ایک یہ رہتا، ایک گلٹ رہتا، ایک احساس رہتا کہ ہم نے گناہ کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں، کیونکہ تم جو ایک گلٹ لے کر وہ کام کر رہے ہو جو کہ حلال ہے، تو اس گلٹ کو اب اپنے اس سے نکال دو، دل سے نکال دو، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہو۔ دیکھیں یعنی ایک انسان جو جس کام کو غلط سمجھ رہا ہے اور پھر اس کو کر بھی رہا ہے، تو ایک طریقے سے وہ کیا کر رہا ہے، اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو وہ دھوکا دے رہا ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم جو اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، تو اللہ کو سب کچھ پتا تھا کہ تمہیں ایک فیلنگ آف گلٹ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ہم سے کنٹرول بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے، حالانکہ ایسا کوئی حکم نہیں تھا، شریعت میں حکم نہیں تھا، یہ وہیں پر رواج چلا تھا جو مطلب پچھلی شریعتوں میں تھا، ایسے روزہ ہوا کرتا تھا، تو مسلمانوں نے بھی اسی طریقے سے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا کہ رات کو بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، مطلب کھانا جیسے ہی ایک مرتبہ عشاء ہوئی یا نیند آ گئی تو پھر اس کے بعد سے نیکسٹ ڈے کا روزہ اسٹارٹ کر دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، رول کو آسان کر دیا، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ریلیکسیشن عطا کر دی اور ایک آسانی دے دی کہ دیکھو تمہارے لیے تو حلال ہی کر دیا تمہارے رب نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بظاہر الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارے لیے حلال ہے جمع کرنا تمہاری عورتوں سے رمضان کی راتوں میں، اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ تم ایک خیانت کے طور پر یہ کام کر رہے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو تمہارے اندر گلٹ تھی اس کو ہٹانے کے لیے اس چیز کو حلال کر دیا اور تم سے درگزر کر دیا اور تمہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ تمہاری جو خیانتی تھی تمہارے نفسوں کے لیے، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگنور کر دیا، درگزر کر دیا۔ فَالْآن پھر الآن اب باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش، اور پھر تم ان سے جمع کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، لکھ دیا یعنی اولاد یا پھر سکون۔ اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا نا کہ وہ تم لتسکنو، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تو وہ جو چیزیں ہیں، دونوں جو پرپز ہیں، وہ یہاں پر تم اس سے تلاش کرو۔ اب یہاں پر ایک چیز آ رہی ہے، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو میٹافر استعمال کی ہے، بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگزامپل دیا ہے زن و شوہر کا، یعنی شوہر اور بیوی کے بارے میں، کہ جو جیسا معاملہ لباس کا ہوتا ہے اور انسان کا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بدن سے جدا نہیں ہوتا، اور لباس کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہی ساری جو کوالٹیز ہیں ایک شوہر اور بیوی کے لیے آپس میں ہونا چاہیے۔ یعنی لباس کیا کیا کام کرتا ہے، ایک تو سب سے پہلے انسان کو کیا کرتا ہے، زیب و زینت دیتا ہے، اس کو خوبرو بناتا ہے نا۔ اسی طرح سے جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے وہ ایک دوسرے کو کیا بناتے ہیں، خوبرو بناتے ہیں، مطلب ان کے اوپر سے خیانتوں کی نظریں ہٹ جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک
الگ پروٹیکشن ان کا شوہر کا ایمان جو ہوتا ہے بیوی کے ذریعے سے اس کا آدھا ایمان سیو ہو جاتا ہے. تو ایک طریقے سے وہ زینت کا باعث ہوتا ہے. جو لباس ہوتا ہے ویسے ہی جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے، اور شوہر جو ہوتا ہے بیوی کے لیے زینت کا، یعنی کہ ان کے لیے ڈیکوریشن کا سامان ہوتا ہے. دوسری چیز، لباس کا کام ہوتا ہے پروٹیکشن، ٹھیک ہے، یعنی حفاظت کرنا، محافظ ہونا. تو لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح جو شوہر ہے اپنی بیوی کے رازوں کی، اس کے سارے مطلب معاملات کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور بیوی جو ہے اپنے شوہر کی راز کی، اور اس کی جو مطلب اس میں آتا ہے نا حدیث میں کہ جو بیوی کیا کرتی ہے اپنے شوہر کی، اس کی غیر موجودگی میں اس کی پراپرٹی کی اور اس کی عزت کی، تو وہ حفاظت کرتی ہے نا. تو مطلب وہ بہترین لوگوں میں ان کو شامل کیا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو لباس کے اندر ہوتی ہیں وہ یہاں پر بتایا کہ شوہر اور بیوی کے لیے وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. جس طرح سے زیب و زینت ہوتا ہے لباس، تو بیوی شوہر ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت ہے. جس طرح سے لباس ایک پروٹیکشن کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے جو شوہر ہوتا ہے اور بیوی ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ہمراز ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے رازوں کی کیا کرتے ہیں؟ پروٹیکشن کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور تیسرا پرپس کیا ہے لباس کا؟ کہ ہمارے جو عیب ہے وہ چھپاتا ہے نا. تو اسی طرح سے جو بیوی ہوتی ہے اپنے شوہر کے عیب کو فاش نہیں کرتی، چھپاتی ہے. وہ اس کو صرف بیوی ہی جو بہت زیادہ کچھ جو اندر والی باتیں ہوتی ہیں جو بالکل سیکریٹ ہوتی ہیں، تو وہ صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے لباس کیا کرتا ہے؟ عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. اسی طرح سے شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اگزامپل دیا کہ بیویاں شوہر کی اور شوہر اپنے بیویوں کے لیے لباس ہیں، لباس کی طرح ہیں. پھر یہاں پر فرما دیا گیا کہ وقولو، آگے پھر ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ ابھی اس کے اوپر بہت ٹائم ہو جائے گا تو پھر ہماری ایک آیت رہ جائے گی. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ یہاں پر ایک بات مکمل ہو گئی. اب یہاں سے دیکھتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاری، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، کالی دھاری سے، من الفجر، فجر میں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر مکمل کرو، پورا کرو روزے کو رات تک. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر روزے کی شروعات اور روزے کا مکمل ہونا، تکمیل ہونا، اس کے دونوں وقت بتا دیے، اوقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کب سے روزہ شروع ہو جائے گا، اس کی سٹارٹنگ وہ کہاں سے ہونی ہے، اور اس کی اینڈ لمٹ کیا ہے. تو کیا فرمایا کہ جب تک کھاتے رہو. کھانے کا کیا مطلب ہے؟ کھانے پینے کا یہاں پر سحری کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینشن کیا ہے، جو کہ دوسری شریعت سے مختلف ہے. ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمارے اور یہود کے روزے میں کس کا فرق ہے؟ سحری کا فرق ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کے مفہوم میں کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت رکھ دی گئی ہے. اور پھر اور پھر کہا گیا ہے کہ سحری کو آرام سے مطمئن ہو کر کیا کرو، کیونکہ یہ جو ہے ہمیں یہود سے مختلف، کیونکہ یہود میں سحری نہیں ہوتی تھی، ہمارے اس میں سحری ہے. اور یہاں پر کہہ دیا اللہ نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، جب تک تم سحری کھا سکتے ہو، یعنی روزے مطلب افطار کر سکتے ہو رات بھر، جب تک کہ کالی دھاری سفید دھاری سے واضح نہ ہو جائے فجر کے وقت. اب یہ کیا معاملہ ہوا؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو عدی بن حاتم کیا فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو ایک دو دھاگے لے لیے اور اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے، اور تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا، اور کھاتے رہے سحری، اور دیکھتے رہے کہ کب اس کا رنگ بلیک ہوتا ہے اور کب اس کا رنگ وائٹ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ ساری بات، یہ سارا جب دن کے وقت نکلے اور آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ، میرا جو دھاگا ہے میں نے اس
طرح سے رکھ لیا تھا. اللہ نے کہا تھا کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے اور جب ڈسٹنگوش ہو جائے تب تم نے سحری بند کر دینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا تکیہ تو بڑا وسیع ہے، یعنی آسمان کے برابر تمہارا تکیہ ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کالی دھاری اور سفید دھاری کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ڈان یعنی جب وہ روشنی پھوٹتی ہے تو کس طرح سے وہ جو کالا پن ختم ہوتا ہے ہونے لگتا ہے اور ایک سفید سی باریک سی ایک دھاری آتی ہے باریک سی. دیکھیں جب دن پھوٹنا شروع ہوتا ہے نا، جب دن نکلنا شروع ہوتا ہے تو پہلے تو ایک سفید ایسی لائن آتی ہے بیچ میں سے. جب سورج نکلنا اوپر کی طرف ابھرنا شروع ہوتا ہے تو آسمان ہے یہ اگر کالا تو پہلے یہ اس طرف سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک سفید سی لائن ایسے پھیل جاتی ہے، باریک سی لائن پھیل جاتی ہے. تو اس دھاری کو کہا جا رہا ہے کہ جب کالے میں سفید دکھائی دینا شروع ہو جائے تب تم نے کیا کرنا ہے، اسٹاپ کر دینا ہے سحری کھانا. یعنی کہ سحری کی لمیٹیشن بتائی جا رہی ہے کہ تب تک تم سحری کھا سکتے ہو فجر کے وقت. ٹھیک ہے. فجر کا اصل مطلب ہی ہوتا ہے پھوٹ کر کسی چیز کا باہر نکلنا. تو جب تاریکی پھٹتی ہے یعنی اندھیرا چھٹ جاتا ہے، تو اندھیرا پھٹ کر اس میں سے روشنی باہر نکلتی ہے. فجرا، فجرا کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا اور کسی چیز کا باہر نکلنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ بتا دیا گیا سحری کا وقت کیا ہے کہ جب یہ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچر کے ذریعے سے ہمیں اوقات بتائے ہیں، ٹائمنگ بتائے. اب پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا نا، گھڑیاں ہوتی تھی یا ہمارے پاس جو موبائل میں الارمز ہوتے تھے کہ ہم الارم لگا دیں اور سو جائیں اور پھر ہمیں فوراً سے اٹھ جائیں. پھر تو وہاں پر تو باقاعدہ اسی تمام چیزوں کے ذریعے سے کیا کرنا پڑتا تھا، اوقات کا پتہ لگایا جاتا تھا کہ وقت دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، دوپہر ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کتنا وقت ہو چکا ہوگا. تو وہ ساری انہی علامتوں کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا جب کالی اور سفید دھاریاں کالی دھاری میں سے سفید دھاری نکل آئے تب تم نے کیا کر دینا ہے، اسٹاپ کر دینا ہے سحری کھانا. پھر کیا کہا، تم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا دن تم کچھ نہیں کھاؤ گے نہ کچھ پیو گے. پھر پورے روزے کو اینڈ میں لیل یعنی مغرب تک تم کیا کرو، اسے پورا کرو. ولا، آیت آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. ولا تباشرہن وانتم عاکفون. اب پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ریلیکسیشن دیا رول کا کہ تم اپنی عورتوں کے قریب جا سکتے ہو رمضان کی راتوں میں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر مزید ریسٹرکشن لگا دیا گیا کہ اگر تم اعتکاف میں ہو مسجد میں، ٹھیک ہے، مسجد میں اعتکاف میں ہو تو پھر تمہیں راتوں میں بھی وہ الاؤ نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کی طرف جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو رات میں بھی اب تم نہیں کر سکتے بیکاز وہ مسجد کا احترام ہے. اب تم اعتکاف کی حالت میں، اور اعتکاف کون سا ہوتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں یعنی لاسٹ 10 days جو ہوتے ہیں اس کے اندر مسجد میں ایک سیکلوژن اختیار کرنا، اس کے اندر الگ بیٹھنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب جو بھی حمد و ثنا جو بھی ہے مطلب عبادتیں کر. ٹھیک ہے. تو اعتکاف مسجد میں اگر کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے رمضان کے اعتکاف میں راتوں میں بھی ان کے قریب جانا منع ہے. اب اسی سے وہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دل کا حدود اللہ ہی، یہ تو ساری اللہ کی حدیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری لمیٹیشنز بتا دی ہیں. اب اللہ نے کیا فرمایا، فلا تقربوها، تو ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ اس کو تجاوز نہ کرو، اس کو پار نہ کرو، بلکہ قریب بھی نہ جاؤ. اگر دیکھیں ایک حد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی تو اللہ نے کہا کہ اس کے قریب بھی مت بھٹکو، اس سے دور ہی دور رہو. اگر تم قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم اس حد کو پار بھی کر جاؤ. تو قریب ہی نہ جاؤ تاکہ کوئی خدشہ ہی نہ رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کہا ہے نا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، دور دور بھی مت بھٹکو، کیونکہ تم قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم اس حد کو بھی پار کر دو. ٹھیک ہے. ولا تقربوها، تو تم ان حدوں کو کے قریب بھی نہ بھٹکو. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ، تم سب گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا خوف جو بندے کو گناہوں سے روک دے. تو جس بندے میں اللہ کا وہ خوف ہوگا، لیکن وہ یہ اللہ نے وہ خوف نہیں ہوتا ہے جو ڈر اور سہم جانے والا خوف. خوف یہ کون سا خوف ہے، جو محبت میں جو خوف ہوتا ہے ناراضگی کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہم صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں.
تو اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی ناراضگی کا اس کو خوف ہوتا ہے، تو اللہ کی ناراضگی کے خوف سے کیا کرو، گناہوں سے پرہیز کرو، یہی کیا ہے، تقویٰ ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو پار نہیں بلکہ قریب بھی نہیں جاؤ گے تو کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا، تمہیں پرہیزگار کر دے گا، تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ۔ چلیں ہم لاسٹ آیت کر لیتے ہیں اس رکوع کی۔ بسم اللہ، چھوٹی سی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، و اور حرف عطف کنجنکشن، و اور، لا نہیں، تأکلوا تا تم، یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف سب، تم سب، حمزہ کاف لام، عقل یعنی کھانا، ابھی آیا نا کلو ورڈ، کلو یعنی کھاؤ، یہاں پر تاکلو تم سب کھاؤ، اور نہیں تم سب کھاؤ، اموالکم، مال کا پلورل ہے اموال، مال یعنی مال، اموال اس کی جمع ہے، تم سب کے اٹیچ پروناؤن ہے، اور نہیں تم سب کھاؤ تمہارے مال، اپنوں کے مال، بینکم تمہارے درمیان، بینا درمیان، بٹوین کم تم سب کے، تمہارے درمیان، بالباطلی، بل بی ساتھ سے، باطل با توئیں لام، اس کا روٹ ورڈ ہے بطولا، باطل یعنی غلط طریقوں سے، باطل طریقوں سے، اور نہیں تم سب کھاؤ تمہارے مال تمہارے درمیان آپس میں، یعنی باطل طریقے سے، باطل یعنی غلط طریقے سے، ناحق طریقوں سے، وَتُدْلُو، و اور، تدلو تا تم، یہ تان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف یعنی سب، تم سب، دال لام واو دلو، پہنچاؤ، اور نہیں تم سب پہنچاؤ، بہا بھی، اس، ہاں اس، سوری ہاں یعنی اس، بی یعنی کو، اس کو یعنی اس مال کو، یہ ہاں کی ضمیر جو ہے نا اموال کی طرف جا رہی ہے، ہاں یعنی اس، وہ اس کو یعنی ان مالوں کو، اور نہیں تم سب کھاؤ تمہارے مال تمہارے درمیان باطل طریقے سے، باطل کے ساتھ، ناحق طریقے سے، اور تم سب پہنچاؤ اس کو یعنی مال کو، الا الحکامی، الا طرف، ٹو، الا طرف، الحکامی، ہا کاف میم، حاکم، حاکم کا پلورل ہے حکام، حاکم یعنی دا قاضی، جج، ٹھیک ہے، حکام ججز، ججز کی طرف، نہیں پہنچاؤ تم حاکموں کی طرف، لتأکلوا، لیے، تاکلو تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف یعنی سب، اس لیے کہ تم سب، اکلا حمزہ کاف لام، عقل کھا جاؤ، اس لیے یا تاکہ تم سب کھا جاؤ، فریقن، فراق، اس کا روٹ ورڈ ہے فریقن، ایک گروہ کا، تاکہ تم سب کھا جاؤ، کھا لو، فریقن ایک گروہ کا، من اموالن مال میں سے، اموال میں سے، اموال مال کا پلورل ہے، مالوں میں سے، ایک گروہ کا مال کھا جاؤ، اناسی لوگوں میں سے، لوگوں کے مالوں میں سے، اناسی حمزہ نون سین، اس کا روٹ ورڈ ہے اناس، لوگوں کے مالوں میں سے ایک گروہ کا تم سب مال کھا جاؤ، بالاسمی، بھی ساتھ سے، الاسمی گناہ، گناہ سے یا گناہ کے ساتھ، دیکھیں یہ حمزہ سا میم ہے، اسم، اور ایک ہوتا ہے اسم، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوئے گا س کے ساتھ جو ہے گناہ، اور یہ جو ہے اسم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نام، ناؤن، ٹھیک ہے، نام، اور وہ ہے گناہ، تو یہاں پر گناہ کی بات آ رہی ہے، اسمی گناہ سے، وَأَنْتُمْ تعلمون، و حرف عطف ہے کنجنکشن، و اور، انتم تم سب، تعلمون تا تم، واو نون سب، اونا آ گیا، اونا یعنی سب، اور عین لام میم، علم رکھتے ہو یا جانتے ہو، تم سب تو علم رکھتے ہو یا جانتے ہو، اور نہیں تم سب کھاؤ تمہارے مال تمہارے درمیان باطل سے، یعنی غلط ناحق طریقے سے، اور تم سب پہنچاؤ اس کو، اس مالوں کو، حاکموں کی طرف، حاکم مطلب وہ واٹ اٹ از ججز کی طرف، جو بھی اتھارٹیز تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر رہی ہیں ان کو حکام کہا جاتا ہے، حاکموں کی طرف، تاکہ تم سب کھا لو ایک گروہ کا مال،
لوگوں میں سے گناہ گناہ کے ساتھ، اور تم سب علم رکھتے ہو، تم سب تو یہ جانتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم لوگوں کے تمہارے مال، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے مال تم نہیں کھا سکتے باطل طریقے سے. آفیسرز ایکچولی، ٹھیک ہے، جو آفیسر جو بیچ میں کیا کرتے ہیں، میڈیٹر بنتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص کیا کرے کہ اگر وہ کہیں ناحق ہے، مطلب وہ حق پر نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جو حاکم ہے اس کو کچھ نہ کچھ مال دے دے گا. رشوت، ایکچولی یہاں پر برائب کی بات ہو رہی ہے، رشوت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ رشوت دے دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے حق میں فیصلہ کر دینا تو ہم تمہیں اور مال دیں گے، ابھی یہ رکھ لو ایڈوانس میں، تم ہمارے حق میں فیصلہ کر دو، چاہے غلط ہے لیکن تم ہمارے حق میں کر دو فیصلہ. تو وہ حاکم کیا کر دیتے ہیں، وہ پیسے کے لالچ میں آ کر انصاف نہیں کرتے بلکہ مظلوم کو اور مظلوم کر دیتے ہیں، اس کے مظلوم پر اور ظلم کر دیتے ہیں، اور جو ظالم ہے اس کے حق میں کیا کر دیتے ہیں، فیصلہ سنا دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے مال، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، رشوتیں دے کر نہ کھاؤ، حاکموں کو بھی اس میں انوالو نہ کرو. اور تم ایک دوسرے حکام کی طرف مال کو اس لیے پہنچاتے ہو تاکہ تم دوسروں کی کیا کر لو، مالوں کو غصب کر لو، ان کا مال ہڑپ کر لو گناہ سے، یعنی تمہارا انٹینشن تو گناہ کا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں علم ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی کو انصاف نہ ملے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مظلوم ہے جس کے اوپر کوئی جو اپنے ظلم کی وجہ سے تمہاری طرف اپروچ کر رہا ہے، کسی آفیسر کی طرف، کسی اتھارٹی کی طرف، کسی حاکم کی یا جج کی طرف اپروچ کر رہا ہے، اور وہ کیا کرے، اس مظلوم کی بات نہ سنے بلکہ کسی اور مالدار کے حق میں فیصلہ دے دے، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں. تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسا نہ کرو، یہ باطل طریقہ ہے مالوں کو کھانے کا، ٹھیک ہے. یعنی تم بھی مال غصب کر رہے ہو، کھا رہے ہو، اور وہ جو حاکم ہے تم ان کو بھی کھلا رہے ہو. تو یہ باطل طریقہ ہے، یہ گناہ والا طریقہ ہے. تمہیں تو سب پتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو بچے کو بھی پتا ہے یہ غلط ہے کہ اگر کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اچانک سے مال کی بات کیسے آ گئی، روزے کے بعد کیا مال کی بات آ گئی. ابھی یہاں پر اس سے پہلے جو پچھلی آیتوں میں آیا، انی قریب، میں قریب ہوں، اگر میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے اگر میرے بارے میں مجھ سے آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ بتا دیں کہ میں قریب ہوں. پھر چاہیے کہ ان کو میرا جواب دیں. اب میرا جواب دینے میں پہلے یہاں پر حکم آ گیا کہ مالوں کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی حرام مال نہ کھاؤ. اب حرام کا کیا یہاں پر ریلیشن آ گیا، کیونکہ حرام مال سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام مال سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، حرام مال سے جو دل میں تقوی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اور ایک اس میں آتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اور بڑی محنت سے اس نے اپنا پیسہ لگایا، سارا کچھ لگایا، اور پہنچتا ہے کعبۃ اللہ، حرم میں پہنچتا ہے، کعبے کی چادر کو پکڑتا ہے، اور پھر گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، اور زاروں اس کی دعائیں اس کے منہ پر مار دی جاتی، اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی. تو پوچھا گیا کہ کیوں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ جو دعائیں تو بڑی، یعنی کھڑا حرم میں ہے، دعائیں رو رو کر کرتا ہے، لیکن مال حرام کھاتا ہے. یعنی یہ جو یہاں تک پہنچا ہے مال حرام کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو وہ دعائیں مطلب قبول ہونے میں بھی کیا بن جاتی ہے، یہ آر بن جاتی ہے. جو مال حرام ہوتا ہے، ایک لقمہ بھی اگر حرام کا انسان کے جسم میں چلا جائے تو وہ اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے باطل طریقے کا مطلب ہے ہر باطل طریقہ. یہاں پر جسٹ ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ رشوت بھی حرام ہے، اب اس میں سود بھی آ گیا، ہر وہ طریقہ جس میں مال کسی اور کا غصب کر لیا جائے، لوٹ لیا جائے، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے اپنے حق میں لے لیا جائے، یا حرام مال کمائی ہو، تو پھر وہ کیا ہوگا، عبادتوں کا جو اسنس ہے وہ ختم کر دے گا.
وہ عبادتیں تو کر رہا ہوگا لیکن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں پر روزوں کا تذکرہ کیا، یہاں پر دعاؤں کا تذکرہ کیا، پھر یہاں پر سحری اور روزے کے مکمل ہونے کا تذکرہ کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حدیں بھی بتا دی۔ سارا کچھ بتانے کے بعد کہا کہ مال حرام سے پرہیز کرو، کیونکہ ساری عبادتیں زائل ہو جائیں گی اگر مال حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر الحمدللہ یہاں ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ جلدی سے ساری آیتیں ریپیٹ کر کے دین ول وائنڈ اپ ود دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 183۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے تم پر روزے، جس طرح سے فرض کر دیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ۔ آیت 184، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں وہ روزے۔ پھر جو ہو تم میں سے مریض یا سفر پر تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، اور وہ ان لوگوں پر جو وہ سب طاقت رکھتے ہیں اس کی روزہ رکھنے کی تو فدیہ دے دیں 1 مسکین کا کھانا۔ پھر جو خوشی سے کرے کوئی نیکی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ کہ تم سب روزہ رکھ لو بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم سب علم رکھتے ہو، اگر تم سب اس بات کو جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ورڈ وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، جسٹ آپ لوگ الفاظ کو دیکھیں۔ ہاں جی، ہم پورا رکوع ریوائز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جو جس میں نازل کیا گیا اس میں قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت میں سے، اور فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے۔ پھر جو موجود ہو یا گواہ ہو یا موجود ہو تم میں سے رمضان کے مہینے میں، الشہر رمضان کے مہینے میں، پھر چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے اس میں، اور جو ہو مریض یا سفر پر تو گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ چاہتا ہے اللہ تم پر آسانی، اور نہیں چاہتا تم پر مشکل یا تنگی، اور اس لیے بھی تاکہ تم سب پورا کر لو، کامل کر لو، یعنی پورا کر لو عدت یعنی گنتی کو، اور اس لیے اور تاکہ تم سب بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو اللہ کی، اس پر کہ جو ہدایت دے دی تم کو، اور تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ۔ 186، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پھر چاہیے کہ وہ سب جواب دیں میرے لیے یا مجھے، اور وہ سب ایمان لائیں یا یقین کریں مجھ پر دعا کے معاملے میں، تاکہ وہ سب رشد پا جائیں، ہدایت پا جائیں۔ آیت نمبر 87، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں جمع کرنا تمہاری عورتوں کی طرف، وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ جان لیا اللہ نے، جانتا ہے اللہ کہ تم تھے خیانت کر رہے تھے تمہاری نفسوں سے، اپنی جانوں سے، اپنے آپ سے، پھر توبہ قبول کی تم سب کی، پھر رجوع کیا یا توبہ قبول کی تمہاری، اور معاف کر دیا، درگزر کر دیا تم سے۔ پھر اب مباشرت کرو ان عورتوں سے، اور تم سب تلاش کرو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور تم سب کھاؤ اور تم سب پیو، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری کالی دھاری سے فجر کے وقت۔ پھر تم سب تمام کر لو، پورا کر لو روزے کو رات تک یعنی مغرب تک، اور نہیں لا تباشرہن ولا تباشرہن، اور نہیں تم سب مباشرت کرو ہننا ان سے، اور تم سب اعتکاف میں ہو، اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔ یہ
حدیں ہیں اللہ کی تو نہیں تم سب قریب جاؤ اس کے، اسی طرح واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے اللہ آیتوں کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ سب پرہیزگار ہو جائیں۔ آیت 188، اور نہیں تم سب کھاؤ تمہارے مال آپ تمہارے درمیان یعنی آپس میں باطل سے، غیر ناحق باطل طریقے سے، اور تم سب پہنچاؤ اس کو ان مالوں کو حاکموں کی طرف تاکہ تم سب کھاؤ ایک گروہ کا مال لوگوں میں سے گناہ کی نیت سے، اور تم سب علم رکھتے ہو، تم سب اس بات کو جانتے ہو۔ الحمدللہ یہاں پر رکوع نمبر 23 مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری و آیات الحکیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن آمين يا رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔